جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس خفیہ تبلیغ کا آغاز کرتے ہیں. 3 سال تک آپ نے خفیہ طور پر اعلان فرمائے، اپنے جو بالکل قریبی تھے، انتہائی قریبی، ان کو دعوتیں دی. اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جو انتہائی قریبی تھے ان کو دعوتیں دیں. اذن خداوندی سے پھر خاندان والوں کو بلایا، اولاد عبد المطلب کو بلا کر آپ نے اللہ کا یہ پیغام سنایا نا. تو ابو لہب جو تھا یہ ایسا ازلی بدبخت تھا کہ اس نے ہر جگہ پر مصطفیٰ کی مخالفت کی. یہ جس جگہ بھی مصطفیٰ جاتے اس جگہ یہ آپ کی مخالفت کرتا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تو آگ بگولا ہو کر یہ واہی تباہی بکنے لگتا ہے، اور وہیں پر پھر یہ مجلس برخاست ہو جاتی ہے. پھر جانے دو عالم دوبارہ دعوت کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے خاندان والوں کو گھر میں بلاتے ہیں. بلا کر پھر کھانے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ خطاب کرتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اللہ کا رسول بن کر مبعوث ہوا ہوں، اور اللہ نے مجھے یہ ڈیوٹی دی ہے کہ میں تم سب لوگوں کو ڈر سناؤں. اور پھر وہی معاملہ، ابو لہب نے پھر وہی کام کیا، آپ کے خلاف پروپوگنڈا، آپ کے خلاف وہیں پر باتیں کرنی شروع کر دیں. پھر اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، یا نبی اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ آپ کوہ صفا پر چڑھیں. مصطفیٰ کوہ صفا پر جاتے ہیں، وہاں پر کھڑے ہو کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اعلان کرتے ہیں، یا معشر قریش، یا معشر قریش، اے اہل قریش جمع ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، میری بات سنو. سارے قریشی مل کر آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کی بات سننے لگتے ہیں. مالا کا یا محمد بتاؤ، اے محمد بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، کس لیے میں یہاں پر بلایا ہے، کس لیے ہمیں یہاں پر تم نے اکٹھا کیا ہے. تو جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے بتاؤ کہ اگر تمہیں یہ اطلاع دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر نکلے گا، نکل کر تمہارے اوپر حملہ کرے گا، تو بتاؤ کیا کہتے ہو تم. تو وہ سارے کے سارے کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بارہا تمہیں آزمایا ہے، ہم نے ہر مرتبہ تمہارے کہی ہوئی باتوں کا مشاہدہ کیا ہے، لیکن ہم نے پایا ہے کہ تم جب بھی بولتے ہو حق کے سوا کچھ نہیں بولتے، جب بھی بولتے ہو ہمیشہ سچائی پائے گئے ہو، تم نے کبھی زبان سے جھوٹ نہیں نکالا، تو آج بھی بولو گے تو سچ ہی بولو گے، ہم مان لیں گے. تو جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے قریش، شاخوں کے نام لیے، شاخوں کے نام لے لے کر حضور نے فرمایا فلاں شاخ فلاں شاخ فلاں، سارے کے ساری شاخوں کو آپ نے نام لے کر مخاطب کر کے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، میں شدید عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، تمہاری جو کامیابی ہے اس کا راز لا الہ کے اندر چھپا ہوا ہے. اگر لا الہ پڑھ لیتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیتے ہو، تو اللہ رب العالمین تمہیں دنیا میں بھی کامیابیاں عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی کامیابیاں عطا فرمائے گا. کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، بچ جاؤ گے. اور ابو لہب یہاں بھی پہنچا ہوا تھا، کہنے لگا تبن لکا الہذا دعوتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے ہلاکت ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تمہارے لیے ہلاکت ہو، اس لیے تمہیں ہمیں یہاں پر بلایا ہے، اس لیے ہم سب کو اکٹھا کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر بھی ستایا گیا. وہ بندہ جس کے صداقت کی، جس کے کردار کی گواہی سارے کا سارا عرب اس وقت دے رہا تھا، جب وہ پیغام حق سناتا ہے سارے کے سارے اپنا منہ موڑ لیتے ہیں. کبھی جان رحمت ذوالفقار مجاز کے بازار میں لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ بتاتے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، تم سارے کے سارے فلاح پاؤ گے، سارے کے سارے کامیاب ہو جاؤ گے. تو ایک بندہ وہاں پر آتا ہے، آ کر حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر مٹی ڈالتا ہے، کہتا ہے لوگوں اس کی باتوں میں نہ آنا، یہ جھوٹا ہے، لوگوں اس کی باتوں میں آ کر اپنے خداؤں کو جھٹلانے نہ لگ جانا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، تمہیں تمہارے خداؤں سے متنفر کر رہا ہے، اس سے دور بھاگو.